کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں۔ انتظار کی گھڑیاں خط، جس مہینے کا تھا انتظار آ رہا ہے دوبارہ لے کر بہار، جس مہینے میں ہوتی ہے بہت ساری رحمتیں اور برکتیں نازیں، جس میں پاتے ہیں مسلمان جہنم سے آزادی، وہ ہے اللہ پاک کا پیارا مہینہ رمضان۔ ہم سب بچے پڑھتے ہیں دارالمدینہ اورنگی پری پرائمری کیمپس میں۔ کیا میرے اہل سنت یہ ارشاد فرما دیجیے کہ رمضان کا کیا مطلب ہے؟ رمضان یہ رمضان سے بنا، جس کے معنی ہے گرمی سے جلنا، کیونکہ جب مہینوں کے نام قدیم عربوں کی زبان سے نقل کیے گئے، بیان کیے گئے، تو اس وقت جس قسم کا موسم تھا اس کے مطابق مہینوں کے نام رکھ دیے گئے۔ اتفاق سے اس وقت رمضان سخت گرمیوں میں آیا تھا، اسی لیے یہ نام رکھ دیا گیا۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض مفسرین نے فرمایا کہ جب مہینوں کے نام رکھے گئے تو جس موسم میں جو مہینہ تھا اسی سے اس کا نام ہوا۔ جو مہینہ گرمی میں تھا اسے رمضان کہہ دیا گیا، اور جو موسم بہار میں تھا اسے ربیع الاول، اور جو سردی میں تھا جب پانی جم رہا تھا اسے جمادی الاولیٰ کہا گیا۔ یہ فیضان رمضان کے پیج نمبر 22 سے لے کر 23 تک رمضان کے معنی کے تعلق سے لکھا ہوا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، 7 کروڑ مرحبا۔ اللہ پاک ان سب کو عالم باعمل مفتی اسلام دعوت اسلامی و مخلص مبلغ بنائے۔ سب کو بار بار اپنے ماں باپ اور دادا دادی نانا نانی خاندان والوں کے ساتھ حج نصیب کرے، مٹھا مٹھا مدینہ دکھائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے۔ یہ سوال کر رہے ہیں، یعنی ڈاکٹر سے داڑھ نکلوانے کے بعد تقریباً پورا دن اس جگہ زخم رہتا ہے، خون نکلتا رہتا ہے، اس صورت میں نماز اور وضو کے کیا احکام ہوں گے؟ اور اگر روزے کی حالت میں خون تھوک کے ساتھ حلق میں چلا گیا تو روزے کا کیا حکم ہوگا؟ خون تو نکلتا ہے اور حلق کے نیچے بھی تقریباً جاتا ہے، بچ ہی نہیں سکتا آدمی دانت نکلوانے سے، تجربہ ہے میرا، تو خون تو نکلتا ہے۔ اب یہ اگر روزے میں وہی اس کا جو مسئلہ لکھا ہوا نا، غالب ہے یا زیادہ ہے تو اس صورت میں تو نکلتے ہی یعنی حلق سے اترے گا تو ٹوٹ جائے گا، اور کم ہے اس سے مغلوب ہے تو اس کا ذائقہ محسوس ہوگا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں یعنی وہ جاتا ہے، سیدھا سیدھا خون جاتا ہے، تھوک ملنے کا بھی چانس کم ہوتا ہے اس میں۔ تو اگر یہ کہ زیادہ مقدار میں خون چلا گیا تو روزہ ٹوٹ ہی گیا۔ اب کم مقدار میں گیا، اتنا کم کہ اس کا ٹیسٹ معلوم نہیں ہوا، تب بچت کی صورت۔ تھوک کے ساتھ ملا ہوا اگر کم مقدار میں بھی گیا تو ذائقہ محسوس ہونے کی صورت میں، حلق میں ذائقہ محسوس ہوا جانے گا تو اب روزہ ٹوٹے گا۔ ماہ رمضان میں روزوں سے متعلق کافی ذہنوں میں سوالات آتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی باتیں ہوتی ہیں کہ جو مطلب ہمارے چل رہی ہوتی ہیں لیکن اس میں کچھ حقیقت نہیں ہوتی۔ تو چند سوالات میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں روزوں سے متعلق، تاکہ ماشاءاللہ یہ ایک تعداد روزے بھی رکھتی ہے، اور پھر علم کی کمی کی وجہ سے بسا اوقات مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو چند ایک سوالات ہیں وہ میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ وامٹنگ، الٹی خود بخود کتنی ہی آئے، چاہے بالٹی بھر جائے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ خود جان بوجھ کر مثلا انگلی وغیرہ منہ میں ڈال کر الٹی کی اور وہ منہ بھر ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو۔ اچھا، منہ بھر کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جیسے اس کو تکلف کے بغیر روک نہ سکے، یوں کر کے روکا تو یہ تکلف ہو نا، رک گئی، ورنہ یہ
फाटक खुला रहता तो धर करके जा रही थी। तो इस सूरत में भी रोजा तोड़ने वाली ही ये कै है। ये एक पहचान हो गई। जी। अच्छा, अब रोज़े की हालत में सो रहे हैं और उसमें गुस्ल फ़र्ज हो गया तो कहते हैं कि रोज़ा टूट जाता है, आप क्या फरमाते हैं? नहीं टूटता। तो कुछ लोग ये भी समझते हैं कि थूक या बलगम निगल जाने से, अंदर ले लेने से रोज़ा टूट जाएगा या मकरूह होगा, इस बिना पर वो बार बार थूकते ही चले जाते हैं, तो इस मुतालिक आप क्या फरमाते हैं? थूक और बलगम जब तक ये मुंह के अंदर ही है तो जितना भी हो निगल गया तो रोजा नहीं टूटेगा। अलबत्ता तबई कराहत की सूरतें भी इसमें होती हैं, या ये कि ज्यादा थूक मुंह में जमा करके निगला तो ये भी नापसंदीदा है। अलबत्ता रोजा नहीं टूटता इससे। हाँ, थूक किसी ने माज़अल्लाह हाथ पर लिया और फिर निगल लिया तो अब टूटेगा, और ऐसा कोई आमतौर पर करता नहीं है। अच्छा, अब ये भी इरशाद फरमा दे, कुछ लोग रोज़े में तेल खुशबू लगाने या जो जायद बाल होते हैं मुँह ज़ेर नाव वगैरह साफ़ करने को ये दुरुस्त नहीं समझ रहे होते कि रोज़े में ये नहीं होना चाहिए, आप क्या फरमाते हैं? गलत फहमी है लोगों की, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो भी आपने सवाल में काम बताया नहीं, सब जायज़ है रोज़े की हालत में। माशाअल्लाह। अच्छा, ये अब इरशाद फरमा, रमज़ान में सहरी में आँख ना खुले और सहरी खाना छूट जाए तो कहते हैं कि रोज़ा नहीं होता, आप क्या फरमाते हैं? सहरी रोजे के लिए खाना सुन्नत है, तो अगर ये किसी की रह गई तो इससे कोई रोजे में फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, बाद लोग जानबूझकर सहरी छोड़ते हैं और फिर बहादुरी बता दे मैंने बगैर सहरी के रोजा रखा, तो उसने सुन्नत तरकी, सुन्नत छोड़ना बहादुरी नहीं है, एक सादत छोड़ी ना इसने, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अफसोस उसको होना चाहिए, अफसोस होना चाहिए मेरी सुन्नत छूट गई। यार पानी थोड़ा पी ले, सहरी की नियत तब भी सहरी तो हो जाएगी। अतब जिन्होंने रात में, हाँ, रोजे की हालत में पानी पिए, सहरी की नियत, सहरी तो होती ही रात में, ये ख्याल रखिएगा तो रोजा टूट जाएगा रोजे में पानी पिएगा तो। इसमें एक सवाल ये भी आ रहा था, इसमें सवाल एक ये भी जहन में आ रहा था कि जब कुछ लोगों ने जैसे रात को 2, 2:30, 3 बजे खा लिया और वो कह रहा अब यार सोना है यार, अब मुझे सहरी में मत उठाना, इन्होंने अपने बेड के साथ उमूमन साइड टेबल वगैरह पर पानी रख लेते हैं कि बस मुझे उठा देना, मैं पानी पी लूँगा। तो अब ये रात में किसी टाइम उठ के जबकि सहरी का वक्त बाकी है पानी पीते हैं और पानी पी कर सो जाएंगे कि यार अब फजर के मैं उठ के नमाज़ पढ़ लूँगा, ज़ाय किस्मत को वो नमाज़ पढ़े, तो ये जो सूरत पैदा की जाती तो क्या ये दुरुस्त होगा? रात में खाना तो है जायज़, ठीक। अच्छा, और अब सोने से पहले ये पानी, उठने से पहले पानी टेबल पे रख दो और सुन्नत की नियत से ही पानी पीता है तो मदीना तो पानी पीने से भी सहरी की नियत, सहरी का सवाब तो मिलेगा इसको। ये इरशाद फरमाई कि ये कहते कि रात में अगर गुस्ल फ़र्ज हो जाए तो अब रोज़ा शुरू होने के बाद कुली या नाक में पानी इफ्तार के वक्त अब ही आप मतलब डालेंगे, इससे पहले नहीं डालेंगे? नहीं, रोज़ा वो गुस्ल तो करना है, चाहे वो रोज़ा शुरू हो गया है तो उसमें यह कि गरगरा ना करे, मगर यह कि हल्की जड़ तक एहतियात से पानी तो पहुंचाना होगा उसको हर जगह पर, और नाक में भी पानी थोड़ी एहतियात से चढ़ाना है कि दिमाग में ना चढ़ जाए। अगर दिमाग में पानी चढ़ गया तो रोजा टूट जाता है, जबकि रोजा याद हो, और ये वुजू में भी एहतियातें करनी है। तो ये दिमाग में पानी चढ़ना, जैसे बादों का नाक पे जैसे पानी चढ़ा तो ऊपर चढ़ जाता है, थोड़ा जो दिमाग घूम जाता है, वो सब थोड़ा सा चक्कर फील होता है यार ये पानी ऊपर, ये दिमाग में चढ़ना कहेंगे इसका? पानी का समझ आती है कि जैसे यूं किया तो कोई तकलीफ होती है कि ये चढ़ा पानी, चढ़ गया, तो ये अगर वाकई पानी ही चढ़ने की वजह से ऐसा हुआ है तो मतलब ये कि उसका रोजा याद होने की सूरत में रोजा टूट गया। बाद लोग कहती है कि जिसकी नाक बंद होती है ना, यूं खींचे ना तो इसको भी बाद थोड़ा सी फीलिंग होती है, तो इससे रोजा नहीं टूटेगा। कि ये भी ये बात आई है कि जब तक अजान होती रहे सहरी और खाना पीना जारी रखा जा सकता है, इसके बारे में आप क्या फरमाते हैं? अजान का ताल्लुक रोजे से अजान का ताल्लुक नहीं है, इफ्तार भी, अब जहाँ मस्जिदें हैं, मस्जिदें नहीं है, आवाज ही नहीं आती अजान होगी तो क्या करेंगे, तो इसलिए वो इनका ताल्लुक अजान से नहीं है, औकात से, टाइमिंग से। तो सहरी लोग करते हैं कि इधर की अजान की आवाज़ आ रही है, उधर की अजान की आवाज़ अभी नहीं आई, तो ये इल्म की कमी की वजह से ऐसा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम, अजान नमाज के लिए होती है, अगर नमाज से पहले अजान दे दी और रात बाकी थी तब तो वो अजान ना हुई और सहरी का वक्त था। अच्छा, और अगर अजान बाद में दी है, जैसे कि बाद में ही देनी चाहिए,
تو یہ کہ اذان ہو گئی، کھایا پیا تو روزہ ٹوٹا، اور اگر پہلے اذان دے دی جیسے میں نے عرض کیا تو وہ اذان دوبارہ دینی ہوگی. اگر رات ہی میں دے دیا کہ سحری کا وقت اگرچہ تھوڑا سا ہی رہ گیا، 1 منٹ ہی رہ گیا اور اذان کسی نے دے دی تو وہ اذان دوبارہ دینی ہوگی. اذان وغیرہ کے تعلق سے امیر سنت نے فرمایا دنیا میں کئی ممالک میں ابھی بھی لوڈ شیڈنگ ہے. جی ہاں، صرف پاکستان میں نہیں ہے، پاکستان کے علاوہ کئی ممالک میں لوڈ شیڈنگ ابھی جاری رہتی ہے، اور ایک ٹائمنگ بندے ہوئے ہیں کہ اس ٹائم لائٹ نہیں ہوتی. تو بسا اوقات آپ کو مدنی چینل کے ذریعے بھی شاید یہ پتہ چلنا مشکل ہو سکتا ہے کہ یہ آخری وقت کیا ہے سحر و افطار کا، یا بعض اوقات اذان کی آواز آنے، یا جیسے امیر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مساجد بعض اوقات نہیں ہوتی، ایسے ممالک بھی ہیں. بیسٹ وے بتا رہا ہوں میں آپ کو، اپنے موبائل فون میں دعوت اسلامی کا پریئر ٹائم اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں. آپ جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں کا ٹائم آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کا فجر کا وقت کب شروع ہو رہا ہے اور مغرب کا وقت کب شروع ہو رہا ہے. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ کہتے ہیں کہ یہ چوٹ وغیرہ لگنے پر جو خون نکل آنے یا خون ٹیسٹ کروانے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، آپ کیا فرماتے ہیں؟ درست ہے جس نے کہا کہ روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اچھا، آپ یہ بھی پھر بتا دیں کہ روزے میں انجیکشن لگانے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی نہیں. اچھا، روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا. اب یہ کہا گیا کہ روزے میں عطر یا خوشبو سونگھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ بھی غلط فہمی ہے. روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا اس کا. اب کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس دن سفر کرنا ہے اس دن روزہ چھوڑ سکتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اس کی صورتیں اگر صبح صادق کے وقت حالت سفر میں ہوں تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اگر صبح صادق کے بعد سفر شروع کیا تو اس دن کا روزہ نہیں چھوڑ سکتے. یعنی اگر صبح صادق کے بعد سفر شروع کرنا ہو تو اس دن کا روزہ نہیں چھوڑ سکتے. البتہ اگر دن کے وقت شرعی مسافت والا سفر شروع کیا، یعنی اتنا فاصلہ ہو کہ جس سے مطلب یہ ہے کہ شرعاً اسلامی مسئلے کے تحت وہ مسافر ہو جاتا ہے، تو اس طرح کا سفر شروع کیا اور ابھی مسافر ہی ہوں تو اگلے دن کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں. اور حالت سفر میں جتنے بھی روزے چھوڑے جائیں بعد میں ان کی قضا کرنی ہوگی، روزہ معاف نہیں ہوتا. ٹھیک. حضور یہ فرمائے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو مرض یا کسی اور درست عارضے یا بغیر عذر کے روزہ چھوڑ دے تو فدیہ دینا اس کا متبادل ہے، اس کا نعم البدل ہے. جی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. صرف وہ شیخ فانی کے لیے کہ ایسا بوڑھا کہ اس کو آئندہ بڑھاپا جانے کی کوئی امید نہیں ہے نا، بڑھاپا نہیں، آئندہ اس کو روزہ رکھنے کی طاقت آنے کی امید نہیں ہے، ایسا کمزور پڑ گیا ہے، روزہ برداشت ہوتا ہی نہیں ہے، تب جا کر فدیے کی صورت بنے گی. اس میں بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر یہ گرمیوں میں نہیں رکھ پا رہا، یہ سردیوں میں رکھ لے گا تو رمضان شریف اگر گرمی میں تو سردی میں قضا کر دے، فدیہ اب بھی نہیں ہے. اچھا، اب بھی یعنی کہ دونوں سیزن میں اس کی کیفیت ہے کہ نہیں کر سکے گا یہ روزہ رکھ، اور اس نے فدیہ بھی ادا کر دیا. ایک روزے کا فدیہ ہوتا ہے ایک صدقہ فطر کی مقدار. تو اچھا، اب اس نے فدیہ بھی دے دیا، سب کچھ کر لیا اور پھر اس میں طاقت آ گئی روزہ رکھنے کی، تو وہ فدیہ نفل صدقہ ہو گیا. اوکے. اور روزہ قضا کرے. اچھا، اب یہ فرمائیے کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ اب ہر صورت میں تو خیر روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ہے خطرناک ہے. خطرناک ہے. خطرناک ہے اس لیے کہ اس کے ذرات جو ہے نا، باریک باریک اس کے جو ذرات، انگلش میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو یار، پارٹیکلز، باریک باریک ذرات، یعنی وہ پارٹیکلز جو ہے یہ اترنے کا امکان موجود ہے، پوسیبلٹی ہے. تو اگر یہ واقعی اتر گئے تو روزہ ٹوٹے گا. اسی بنا پر روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنے سے علماء کرام منع فرماتے ہیں کہ اس کے ذرات کا حلق سے نیچے اترنے کا اندیشہ ہوتا ہے، رسک ہوتا ہے. اگر ذرات حلق سے نیچے نہ اترے تب بھی ٹوتھ پیسٹ روزے کی حالت میں کرنا یہ مکروہ ہے. پان کا تو بہر شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ پان اگر کسی نے منہ میں رکھا اور چاہے وہ اس کو تھوکتا رہا اور اپنے خیال میں اس نے نگلا نہیں اس کو،
تب بھی روزہ ٹوٹ جائے، کیونکہ یہ پان کے باریک باریک ذرات جو پارٹیکلز یہ حلق سے نیچے ضرور اتریں گے. یوں بھی ٹوتھ پیسٹ ہے خطرناک، لیکن پان پر ہم قیاس نہیں کر سکتے، اس کو قریب قریب نظر آ رہے ہیں، اس لیے بچنا ہی ہے. رات ساری پڑی ہے آپ کے پاس ٹوتھ پیسٹ کرنے کے لیے. اور مسواک لے لیں، میں تو یہی مشورہ دوں گا تمام اسلامی بھائیوں کو، مسواک لے لیں، مسواک کا استعمال رکھیں، نمازوں سے پہلے وضو میں مسواک کا استعمال کریں. ماشاءاللہ مسواک اللہ پاک کی ایک بڑی نعمت ہے اور سنت بھی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور ٹوتھ پیسٹ کا یہ نعمل بدل بھی نہیں ہے کہ آپ سمجھو کہ اس کا الٹرنیٹ ہے یہ ٹوتھ پیسٹ. نہیں، ٹوتھ پیسٹ اور چیز ہے، طرح طرح کے کیمیکلز ہوتے ہیں. اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے ناجائز ہے کسی نے کیا ٹوتھ پیسٹ، لیکن جو مسواک، مثال کے طور پہ وضو کے لیے مسواک کرنا سنت ہے نا، یہ خارجی سنت ہے وضو کی. تو اب کسی نے کہا کہ چلو منہ صاف کرنا نا، ٹوتھ پیسٹ سے کر لیا، مسواک چھوڑ دو، تو اس کو مسواک کی سنت کا ثواب نہیں ملے گا، وہ تو ٹوتھ پیسٹ کی وجہ سے. یہ ٹوتھ پیسٹ اور ہے، مسواک اور ہے. اگر مسواک پروپر طریقے پر ہم کریں نا، ہم کو آتی ہو مسواک کرنا، اور مسواک بھی صحیح ہو اور صحیح طریقے سے آدمی کرے، روز اس کے ریشے بھی کاٹتا رہے، اور مطلب ترکیب سے اس کو ایسی ہو کہ اس کا ٹیسٹ بھی نکلے گا، جیسے کچھ بھی اس سے نکلے گا تو دانت صاف کرے گا. ہمارے بہت دنوں تک مسواک ہم کرتے رہتے ہیں، بالکل اس کے بال تو سوکھ جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس میں کوئی کچھ نکل بھی رہا ہے کہ نہیں ہے. تو اگر پراپر طریقے سے مسواک کریں تو دنیا کوئی ٹوتھ پیسٹ جو ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، نہ یہ اس کا متبادل یا نعمل بدل ہو سکتا ہے. اور یہ کہ ہم پیسے زیادہ ہیں ہم لوگوں کے پاس، یا پتہ نہیں کیا ہے، یا اعتقاد کا مسئلہ ہے، تو مسواک ضرور کیجیے. مسواک کریں، اب ٹوتھ پیسٹ بھی ٹھیک ہے کرنا چاہیں تو نو پرابلم. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر قسم کا روزہ، خواہ فرض ہو، واجب ہو، نفل ہو، رمضان کا ادا ہو یا رمضان یا روزہ یا قضا ہو، اس کے توڑنے سے کفارہ لازم ہوگا. آپ کیا فرماتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، یہ رمضان کا روزہ بھی توڑنے میں صورت ہے کفارے کی، ہر صورت میں کفارہ لازم نہیں ہوتا. مثلا یہ کہ کسی چیز کو لذت کے لیے کھایا، تو اب یہ کہ روزے کی حالت میں جان بوجھ کر لذت کے لیے کھایا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کا کفارہ دینا آئے گا. تو اس میں جیسے کہ مثال کے طور پر کسی نے اپنے منہ پر ہاتھ میں تھوک لیا اور اس کو چاٹ لیا، تو یہ چونکہ یہ لذت کے لیے نہیں کھائی جاتی اور اس سے آدمی گھن کرتا ہے، تو اس سے روزہ تو ٹوٹ جائے گا، لیکن یہ کہ کفارہ نہیں آئے گا، قضا آئے گی. اور اگر کسی بزرگ کا اس نے تھوک، اس طرح مثال کے بزرگ کا تھوک لیا، اللہ والے کا تھوک لیا، تو اور عقیدت میں اس نے یہ چاٹا اس کو، یا کسی عالم دین کا تھوک عقیدت میں اس نے چاٹا، روزہ یاد ہے، تو اب قضا بھی لازم اور کفارہ بھی لازم. الگ ہے دونوں تھوک، لیکن فرق ہے دونوں میں. کسی چیز کا بھی بعض چیزیں ہوتی لذت کے لیے نہیں کھائی جاتی. تربوز کا چھلکا کھا لیا کسی نے، تو یہ لذت کے لیے کون کھاتا ہے؟ تو اگر یاد ہے روزہ کھا لیا تو قضا کفارہ نہیں. اسی طرح دوائیں، ٹیبلٹ نگل لی تو قضا آئے گی، روزہ ٹوٹے گا، کفارہ نہیں ہوگا اس کا. تو اس کی پوری ڈیٹیل آپ فیضان رمضان میں موجود ہے، پوری یا کسی حد تک ڈیٹیل آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. بہار شریعت میں بھی اس کی ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی، 5ویں اس میں پہلی جلد میں والیوم 1، تو اس میں مل جائے گی تفصیل. حضور یہ فرمائیے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ٹھنڈک کے لیے نہانا یا کلی کرنا یہ مکروہ ہے، کیا ایسا ہی ہے؟ مکروہ نہیں ہے، منع نہیں ہے. اگر پریشانی ظاہر کرنے کے لیے کوئی مطلب یہ ہے کہ کپڑا لپیٹتا ہے یا بار بار کلیاں کرتا رہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کرنا یہ مناسب نہیں ہے. عبادت میں دل تنگ ہونا یہ اچھی بات نہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کلی کرتے ہوئے اگر غلطی سے پانی حلق سے اتر جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر کلی کرتے ہوئے روزہ یاد ہے اور پانی حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا.
اور اگر روزہ یاد نہیں ہے تو چاہے جان بوجھ کر پانی اتار دیا حلق سے نیچے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. اچھا یہ بات بھی ہے کہ جو خواتین پریگننٹ ہوتی ہیں، حاملہ ہوتی ہیں، یا دودھ پلانا ان کو ہوتا ہے تو ان پر روزہ فرض نہیں ہے، اصل مسئلہ کیا ہے؟ ان دونوں صورتوں میں تو ایسا نہیں ہے کہ روزہ فرض نہ ہو، البتہ بچے کی جان کا یا بچے کی ماں کا یعنی کہ جان کا خطرہ ہے یا کوئی سا مرض ہو سکتا ہے کہ جو علاج مشکل ہو جائے گا، سخت مرض جس کو بولتے ہیں، اس طرح کی کوئی عذر ہو تب جا کر روزہ بعد میں قضا کرنے کی اجازت ملے گی. صرف اس کو مطلب یہ کہ حاملہ ہے یا دودھ پلاتی ہے صرف اس وجہ سے اجازت نہیں ملے گی. دودھ میں بھی یہی ہے کہ مطلب اگر وہ دودھ پلائے گی تو وہی جانوں کے خطرے ہیں، اتنی کمزور پڑ جائے گی کہ دم توڑ دے گی، یا بچے کو دودھ نہیں پلائے گی بچہ فوت ہو جائے گا، تب جا کر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے اور بعد میں قضا پھر بھی فرض ہے. یہ بھی آتا ہے کہ اگر خون کی کمی ہے تو ویکنیس ہے، اس کی وجہ سے ویکنیس ہے، تب کیا روزے میں کوئی رعایت ہے فرض روزے میں؟ اس طرح کے جو بھی امراض ہیں تو اس میں یا تو اپنا تجربہ ہے کہ مرض بڑھ جاتا ہے یا یہ کہ جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، خطرہ کہ جان چلی جائے گی یا عقل چلی جائے گی وغیرہ. ایک تو اپنا تجربہ ہے تو روزہ قضا کرنے کی اجازت ملے گی، یا کوئی خوف خدا والا ڈاکٹر، بعض ڈاکٹر بات میں کہتے ہیں روزہ مت رکھو، لیکن کوئی خوف خدا والا اللہ اور رسول کو کی باتوں کو سمجھنے والا ڈرنے والا وہ اگر مشورہ دیتا ہے تو پھر اس کے مشورے پر وہ روزہ نہ رکھے اور بعد میں قضا کر لے. وہ یہی کہ اگر جو میں نے صورت بتائی کہ مرض بڑھ جائے گا یا دیر میں اچھا ہوگا یا جان چلی جائے گی یا عقل چلی جائے گی وغیرہ. امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ نے فیضان رمضان صفحہ نمبر 131 پر لکھا ہے کہ حقہ، سگریٹ، چورٹ وغیرہ پینے سے روزہ جاتا رہا. یا سیدی یہ چورٹ کیا ہے وضاحت فرما دیں. یہ سگریٹ، بیڑی بھی سب نہیں سمجھتے، نیو جنریشن نہیں شاید دیکھی ہوگی. وہ پتے میں لپیٹ کر تمباکو پتے میں لپیٹ کر بنائی جاتی بیڑی، تو پتلی ہوتی ہے. یہ پتے میں لپیٹ کر تمباکو یہ تھوڑا موٹا ہوتا ہے. چورٹ، سگار بھی اس کو بولتے ہیں. تو سگار ہو، سگریٹ ہو، چورٹ ہو یا حقہ ہو، یہ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین کچھ دیکھتے ہیں. رمضان الکریم، رمضان الکریم، رمضان الکریم، رمضان الکریم، رمضان 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 مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان گئے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان گئے. کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے. کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے. 9 مارچ کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور درست جواب دینے والوں کے نام بتائے جائیں گے. سوال: قابل نے حضرت حابیل رحمۃ اللہ علیہ کو کس دن قتل کیا؟ جواب: منگل کے دن. سوال: قرآن پاک کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف یکبارگی کس رات میں اتارا گیا؟ جواب: شب قدر میں. سوال: کتنے مہینوں کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے؟ صرف تعداد بتائیے. جواب: 5. درست جواب دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: ابو الحسن سخی حسین اتاری گکھر منڈی، بنت عبد الغنی اتاریہ حیدرآباد سندھ، بنت مختار گجرات، رضوان اتاری ڈیرہ غازی خان، محمد عامر مشتاق اتاری جھنگ، محمد ریاض اتاری کراچی، بنت عدنان اتاریہ کراچی، محمد رمضان
اتاری ساہیوال، بنت خالد اتاریہ لاہور، بنت نیر اتاریہ سمندری، محمد جواد رضا میرپور خاص، محمد خورشید بن افسر خان میاں والی۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام محمد رمضان اتاری ساہیوال، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ تمام عاشقان رسول کو رمضان کی آمد مبارک ہو۔ رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل، کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں ایک سیریز جس کا نام ہے جنت کی خوشخبری پانے والی صحابیات۔ دین اسلام کی قابل عزت خواتین صحابیات رضی اللہ عنہن اجمعین، جنہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے دیدار کا شرف بھی حاصل ہوا، جنہوں نے اپنے خاندان، اپنے مال، اپنی اولاد کو دین اسلام پر قربان کر دیا۔ اس میں ان خوش نصیب خواتین صحابیات کا ذکر ہوگا کہ جنہیں رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی خوشخبری عطا فرمائی۔ کون ہے وہ صحابیات، کیا مقام ہے ان کا؟ ان کی سیرت کے متعلق جاننے کے لیے دیکھیے پروگرام جنت کی خوشخبری پانے والی صحابیات، روزانہ بعد اذان مغرب خلیفہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ، صرف مدنی چینل پر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ کل مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے ان سوالات کے جوابات آپ ہمیں SMS کے ذریعے دے سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1، ایسا مریض جس کے درست ہونے کی امید نہ رہی ہو وہ 1 روزے کا کفارہ کیا دے گا؟ سوال نمبر 2، کیا روزے میں پرفیوم عطر لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ سوال نمبر 3، غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی ولادت ماہ رمضان کی کس تاریخ کو ہوئی؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو کچھ دکھاتے ہیں۔ ماہ رمضان رحمتوں کی کان، روزے کے مسائل، تراویح کے مسائل اور اس کے ساتھ ساتھ اعتکاف، عید الفطر، فطرے کے معاملات، شب قدر کب آتی ہے اور اس میں کیا کچھ پڑھنا ہے، بہت ساری ایسی غلطیاں ہیں جو ہم سے ہو جاتی ہیں۔ اس کتاب کے ذریعے آپ بہت کچھ جان سکیں گے۔ مکتبۃ المدینہ کا ایک شاندار تحفہ، کتاب کا نام ہے فیضان رمضان۔ اگر آپ نے ابھی تک یہ کتاب حاصل نہیں کی ضرور حاصل کریں، جلدی کیجئے، ان نمبرز پر رابطہ کیجئے اور گھر بیٹھے مکتبۃ المدینہ کی کتابوں کو اپنے گھر منگوائیے۔ ماہ رمضان میں فیضان رمضان ہر گھر کی ضرورت ہے۔ مکتبۃ المدینہ، مکتبۃ المدینہ۔ رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرہ علم و عمل کا جا